الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد تجوید القرآن کا آج 13واں سیشن ہے۔ اس میں ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ حرکات ثلاثہ، حروف مدہ اور مد کی علامات و اسباب۔ یہ ہمارے 3 موضوع ہیں۔ اب حرکات ثلاثہ کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور اس کو اگر کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو اس کا نام ہوگا فتح کسرہ ضمہ، اور آسانی کے لیے آپ زبر زیر پیش کر لیں، اور ذہن میں اگر رہ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ فتح، کسرہ اور ضمہ، یہ 3 نام ہیں 3 حرکتوں کے، اور حروف مدہ بھی 3 ہی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الف، یا اور واو۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ زبر کی آواز یعنی حرف اگر متحرک ہے، زبر والا ہے، تو اس کو لمبا کرنے کے لیے الف، اور زیر کی آواز کو لمبا کرنے کے لیے یا، اور پیش کی آواز کو لمبا کرنے کے لیے واو لایا جاتا ہے۔ اب ہم ان حروف مدہ کے بغیر آدھی آواز کے ساتھ اور حروف مدہ کے ساتھ پوری آواز کے ساتھ پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلی تختی میں لکھا ہے کہ زبر کی آدھی اور پوری آواز۔ تو اس میں نے با، تا، سا، جا، ح، خ، یہ 6 لفظ لیے ہیں پہلے والے، اور اسی طرح آخر تک آپ اس کو تختی کو اور اس مشق کو مکمل کریں گے۔ تو میں نے لیٹی ہوئی زبر لگائی تو یہ بنا با زبر با، تا، سا، جا، ح، خ، تو یہ آوازیں ہوئی۔ اب ان کو اگر لمبا کرنا ہے تو پھر الف ساتھ لانا ہوگا، یعنی با زبر الف با، تا زبر الف تا، اور اسی طرح آخر تک سا، جا، ح، خ، تو یہ آواز کو لمبا کر دیا الف نے، اسی لیے اسے حرف مدہ کہتے ہیں۔ اب الف لائے بغیر، یعنی ہر الف ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس کی قائم مقام کھڑی زبر ہمیں نظر آ رہی ہے ٹیکسٹ میں، تو اس کو بھی ہم پوری آواز سے پڑھیں گے۔ جیسے با کھڑی زبر با، تا، سا، جا، ح، خ، تو یہ دونوں طریقوں سے ٹیکسٹ میں موجود ہو سکتا ہے، لکھا ہوا ہو سکتا ہے۔ الف کے ساتھ زبر کی آواز لمبی ہوگی، اور اگر کھڑی زبر آ جائے تو آواز پھر بھی وہی رہے گی جو حرف مدہ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی آواز پوری رہے گی دونوں صورتوں میں۔ اور اگر لیٹی ہوئی زبر ہو تو پھر آدھی آواز ہوگی، جیسے با، تا، سا، جا، ح، خ، اور پھر پوری آواز ہوگی با، تا، سا، جا، ح، خ، اور کھڑی زبر کے ساتھ بھی یہی آوازیں آئیں گی۔ اگلی تختی میں دیکھیے، زیر کی آدھی آواز اور پوری آواز، تو یہ بھی اگر سادہ زیر لگائیں آپ، جس کو کسرہ کہتے ہیں، تو با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جی، حی، خی، اس طرح سے آوازیں آئیں گی۔ اور اس کی آواز کو پورا کرنے کے لیے آگے یا، تو مراد یہ ہے کہ اگر زیر کے ساتھ، یعنی ایسا حرف جس میں زیر ہو اور آگے یا بھی آ جائے، تو یہ آواز اب اس کی تھوڑی لمبی ہو جائے گی اور پوری ہو جائے گی۔ جیسے بازیر یا بی، تازیر یا تی، سی، جی، حی، خی، تو یہ آوازیں ہو جائیں گی۔ اب یا لائے بغیر آواز اگر پوری کرنی ہو تو اس کے لیے پھر یہ صورت ہوگی کہ با کے نیچے کھڑی زیر آ جائے گی۔ با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، تو پتہ چلا یہ کھڑی زیر جو ہے یہ اس کے قائم مقام ہی ہے اور آواز کو پورا کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ یہ بھی دونوں طریقے استعمال ہوتے ہیں ٹیکسٹ میں، کبھی ساکن یا آ جائے گی اور کبھی کھڑی زیر آ جائے گی، تو آواز ایک جیسی ہوگی۔ اب اس تختی کو دوبارہ سے پڑھ لیں، بی، تی، سی، جی، حی، خی، اور پوری آوازیں ہوں گی بی، تی، سی، جی، ہی، خی۔ چاہے آپ یا ساتھ لے کے آئیں یا اس کو کھڑی زبر دے دیں حرف کو، تو دونوں آوازیں ایک ہی جیسی ہوں گی۔ اب تیسری تختی میں دیکھیے، پیش کی آدھی اور پوری آواز، تو یہی الفابیٹ ہیں، ان کے اوپر پیش لگا دی، تو اب آواز آ گئی با پیش بو، یہ بھی آدھی ہے، تا پیش تو، سا پیش سو، جو، ہو، خو، تو اس کو شارٹ سا پڑھنا ہے۔ اس کو یہ نہیں پڑھنا با پیش بو، تا پیش تو نہیں ہے، یہ ہے بو، تو، سو، جو، ہو، خو، اس طرح سے، لیکن یہ لمبی ہو جائے گی جب اس کے ساتھ واو آئے گا۔ تو با پیش واو بو، با پیش واو بو، تو اس صورت میں جب پیش کے ساتھ واو لائیں گے تو لکھنے میں الف بی آئے گا۔ تو آپ تختی میں دیکھیں، جہاں بو، تو، سو، جو، ہو، خو ہے، تو واو کے ساتھ الف بی آیا ہے لکھنے میں، ٹیکسٹ میں ایسے ہی ہوگا، اور یہ پڑھا نہیں جاتا۔
بعض اوقات حروف لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے اور کبھی موجود نہیں ہوتے، ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ جیسے اگلی لائن میں آپ دیکھیں تو اس میں نہ واو ہے نہ الف ہے، لیکن یہ آواز وہی دیتا ہے۔ با پیش واو الف کے ساتھ جو آواز آئی تھی بو، تو اب الٹا پیش کے ساتھ ہم نے وہی آواز پیدا کر لی، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سو، جو، خو، خو۔ تو اس طرح یہ زبر زیر پیش کی آدھی آوازیں بغیر حرف مدہ کے، اور حرف مدہ کے ساتھ ہم نے اس کی پوری آوازیں سیکھیں۔ اور تیسرا انداز یہ تھا کہ حرف مدہ لائے بغیر ہم جب کھڑی زبر، کھڑی زیر اور کھڑی الٹی پیش لے کے آئے تو یہ بھی پوری آواز تھی، اور یہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش قائم مقام تھے الف، یا اور واو کے، اس لیے آوازیں ان کی برابر ہی تھیں۔ دونوں طریقوں سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اب دوسری چیز جو آج کے ہمارے شامل ہے سبق میں، وہ ہے مد کی علامات اور اسباب۔ یہ 2 × 2 کا فارمولہ ہے، یعنی علامات بھی 2 ہیں جن کو بڑی مد اور چھوٹی مد کہتے ہیں، اور یہ سامنے آپ کے دونوں میں نے لکھ دی ہیں، بڑی مد اور چھوٹی مد۔ ان کی پہچان یہ ہے، جس حرف پہ آئیں گی تو اس سے پیچھے جو حرف مدہ ہوگا، اگر الف کے اوپر مد ہو تو الف کی آواز لمبی ہوگی، اگر یا کے اوپر مد اسی طرح سے آ جائے تو یا کی آواز لمبی ہوگی، اگر واو کے اوپر مد آ جائے تو واو کی آواز لمبی ہوگی۔ اب رہ گیا اس کا سبب کیا ہوگا۔ ایک سبب تو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا کہ ان حروف مدہ کے بعد جب کچھ ساکن حرف آتا ہے تو پھر وہ آواز لمبی ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم نے مثال دیکھی تھی، الف لام میم را، حروف مقطعات میں سے یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ لام میں میم ساکن ہوا اور میم میں میم ساکن ہوا، تو لام میں الف کی آواز لمبی ہو اور میم میں یا کی آواز لمبی ہو گئی۔ یہ تو ہم نے وہاں پڑھا تھا۔ اب یہ کہ ٹیکسٹ میں اگر ہم قرآن مجید سے مثالیں لیں تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان مثالوں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بعض اوقات وہاں مد لکھی نہیں جاتی، لیکن آپ اس قاعدے کے تحت اس کو لمبا پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آیت ہے آخری سورہ 114 نمبر سورہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، رب الناس۔ تو یہ اس کو ہم نے لمبا کیوں کیا؟ اس لیے کہ الف حرف مدہ کے بعد سین کو ہم نے ساکن کر دیا، اور یہ ساکن کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم نے یہاں وقف کیا۔ اگر وقف نہ کرتے تو پھر یہ زیر بھی پڑی جانی تھی اور اس کو لمبا بھی نہیں کرنا تھا۔ اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ اب ہم دوسری آیت پہ رکے ہیں تو اس کے سین کو جب ساکن کیا تو وہاں آواز کو لمبا کیا، ورنہ پہلی ہی آیت پہ اگر ہم رک جائیں تو پھر پڑھا جائے گا قل اعوذ برب الناس، تو یہ الف کی آواز لمبی ہوئی حرف ساکن کرنے کی وجہ سے۔ اس کو عارضی مدہ کہتے ہیں، یعنی ہم ساکن کریں تو مدہ ہوگی، اسی لیے یہاں پہ مد لکھی نہیں گئی۔ اور یا کی مثال سورۃ الفیل میں آپ دیکھیں، پہلی ہی آیت ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو یہ ہم نے فیل جو یا کی آواز کو لمبا کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لام کو ہم نے ساکن کر دیا، اور یہ ساکن بھی اسی لیے کیا ہے کہ یہاں ہم رکے ہیں۔ اگر نہ رکیں آگے ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ لمبی آواز نہیں ہوگی۔ جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ تو جہاں رکیں گے وہاں آواز لمبی ہو جائے گی، اگر 3 آیات پڑھ کے رکے ہیں تو تیسری پہ لمبی ہو جائے گی۔ اور یہ یا کی مثال ہے، اس میں یا کی آواز کو جدھر رکنا ہے، یعنی رکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، اور جب یا حرف مدہ کے بعد حرف ساکن آ جائے تو وہاں مد کی جاتی ہے، بھلے وہاں لکھی ہوئی نہ بھی ہو۔ تو اسی طرح واو کی مثال ہم اسی سورہ کے آخری آیت میں دیکھتے ہیں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ تو مأکول کو جو ہم نے لمبا کیا تو یہ بھی رکنے کے سبب سے کیا، تو آخری لام جو ہے وہ ساکن ہو گیا۔ یہ آخری آیت ہے، یہاں تو رکیں گے اور لازمی طور پہ لام کو ساکن پڑھیں گے، تو پھر اس کو پڑھیں گے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ یہ تو ساکن اس کا ایک سبب۔
حرف مدہ کے بعد ساکن حرف کا آنا یہ ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب اس کا ہے حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے، اس کی مثال میں آپ کو ایک اور دے دیتا ہوں، وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 49، یہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے، اور آیت یہ ہے، آیت کا حصہ ہے، پوری آیت نہیں، آدھی آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ تو آپ غور کریں، میں نے اس میں مد کی ہے انباء، میں نے پڑھا، اور یہ اوپر مد بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ مد، اس مد کا سبب سکون نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے جو حرف مدہ کے بعد آیا، اور یہ دوسرا سبب ہوا مد کا۔ اور اسی طرح سے آپ غور کریں، نوحی، نوحی، یہ پوری آوازیں ہیں، کیوں؟ پیش کے بعد واو ہے، نون پیش واو، نو، ہا زیر یا، ہی جو آج ہم نے پڑھا کہ حرکت جو ہے وہ حرف مدہ کے ساتھ، یعنی اس کے بعد حرف مدہ آ جائے تو آواز پوری ہو جاتی ہے، تو نون کی آواز کو پورا کیا واو نے، نو، اور ہا کی حاضر ہی، اس کی آواز کو پورا کیا یا نے، نو ہی، نو ہی، نو ہی، اور آگے ہے ہا زبر الف ہا، تو یہ ہو گیا نو ہی ہا، نو ہی ہا، تو یہ آوازیں پوری ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد اگر دیکھیں تو الیکا میں پھر حمزہ آ گیا جو الف کے بعد ہے، تو ایسی صورت میں جب الف کے بعد حمزہ ہو تو پھر دو گنا نہیں، یہ پھر 4 گنا ہوگی آواز، یا کم از کم اس کو 3 گنا پڑھا جاتا ہے، یہ چھوٹی مد کہلاتی ہے۔ اور یہ چھوٹی مد آتی کیوں ہے؟ اس میں سبب تو وہی ہے کہ حمزہ اس کے بعد آیا ہے، لیکن حمزہ اس کلمے کا حصہ نہیں ہے، اس کلمہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ حمزہ اگلے والے لفظ کا پہلا حرف ہے۔ جیسے الیکا یہ علیحدہ لفظ ہے تو اس میں پہلا حرف حمزہ ہوا، لیکن یہ حرف مدہ کے بعد ہے تو اس کے اوپر چھوٹی مد آئے گی، جبکہ انبائی، اس میں بڑی مد آئی، کیونکہ انبا ایک لفظ ہے، حمزہ اسی کا حصہ ہے، جب حمزہ اس کلمہ کا ہی حصہ ہوگا تو بڑی مد آئے گی، اور جب اس کلمہ کا حصہ نہیں بلکہ اگلے لفظ کا پہلا حرف حمزہ ہوگا تو پھر چھوٹی مد آئے گی۔ یہ چھوٹی اور بڑی مد کی پہچان ہے۔ آپ پورے قرآن میں اگر غور کریں جاتے ہوئے تو آپ کو بے شمار بڑی مد اور چھوٹی مد نظر آئیں گی، اور غور کرنے سے آپ کو یہ فارمولہ، یہ بات سمجھ آ جائے گی، یہ قاعدہ وہاں پہ نظر آ جائے گا کہ حمزہ اس کلمہ کا حصہ ہے یا اس سے اگلے والے لفظ میں پہلا حرف ہے، تو اس وجہ سے یہ بڑی مد اور چھوٹی مد اس کی حمزہ کی نشاندہی کر دیتی ہے کہ وہ کہاں پہ واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سکھانے کے عمل میں ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔